السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سامن الدہر ضیما واستجرت به الا ونلت جوارا منہ لم یضمی۔ ما یہ نافیہ ہے۔ ساما یسوم، سومن کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ الدہر یہ ساما کا فاعل ہے، نون وقائے یا مفعول بھی ہے۔ ضیمن یہ ساما کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور من غیر لفظ یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، مانن فعل مذکور کے معنی میں۔ واستجرت به، استجار یارتن کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا۔ واستجرت به، اور میں نے اس کی پناہ لی۔ به کی ضمیر کا مرجع سرکار کی ذات، اور میں نے سرکار کی ذات کی پناہ لی۔ الا، مگر، ما قبل میں ما سامنی منفی ہے، تو اب اللہ کا ما بعد اب یہ اس بات کرے گا نا، اب اس بات کرے گا یہ۔ وَنِلْتُ جِوَارًا، نالا ینالو من سمع، اس کا معنی ہوتا ہے پانا حاصل کرنا۔ جوارم منہ، جیوار کا معنی ہوتا ہے پڑوس، اور یہاں پر جیوار بے معنی پناہ۔ لم یضمی، یضم یہ فعل مجہول ہے، ضام یضیم ضیمن سے، اس کا معنی ہوتا ہے کم ہونا۔ لم یضم کم نہیں ہوا، لم یضم نہیں کیا گیا، یہ معنی ہوگا۔ یہ جیوارن کی صفت ہے لم یضمی۔ اب معنی ہوگا ما سامن الدہر ضیما واستجرت به، مجھ پر، لغوی معنی پہلے یہی کریے، مجھ پر زمانے نے ظلم و ستم نہیں کیا۔ واستجرت به، اور میں نے ان کی پناہ نہیں لی۔ الا، مگر، وَنِلْتُ جِوَارًا، مگر یہ کہ میں نے پناہ حاصل کر لی، پناہ پالی، منہ ان کی طرف سے، لم یضمی ایسی پناہ پالی جس میں کوئی کمی نہیں، یعنی کامل پناہ پالی۔ مفہوم یہ ہے کہ زمانے نے مجھ پر ظلم کیا، تو جیسا جتنا بھی ظلم کیا تو میں نے صرف نبی کی پناہ لی، اور ایسی پناہ ملی کہ جس میں کوئی کمی۔ مفہوم یہ ہے۔ اب ترجمہ کریے، ما سامن الظہر ضیما واستجرت به، زمانے نے جو بھی مجھ پر ظلم کیے تو میں نے صرف اور صرف انہی کی پناہ لی، ایسی پناہ جس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ تو یہاں پر جیوار اور استجرتو کے درمیان جناس اشتقاق ہے، اور لم یضمی اور ضیم ان کے درمیان میں بھی شبہ جناس اشتقاق ہے۔ کیا ہے؟ شبہ جناس اشتقاق۔ ایسی دہر، ضیم اور ساما ان کے درمیان مراد النصیب ہے۔ وَلَلْ تَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ، سرکار کی ذات۔ وَلَا الْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا اسْتَلَمْتُ نَدَّى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمِ۔ ولا التمس، تو التمس یلتمس، التماس کا معنی تلاش کرنا،
مانگنا. غنت دارین، غنا کا معنی مالداری، دارین کا معنی دونوں جہان کی، دونوں جہان. من ید ہی، ید کا معنی کرم، ہاتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ آدمی احسان ہاتھ ہی کے ذریعے سے کرتا ہے عام طور سے، اس لیے ہاتھ بولتے ہیں اور اس سے احسان اور نعمتیں وغیرہ مراد لے لیتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں مجاز ہو جائے گا. ہاتھ بولا اور معافی ید بولا، معافل ید مراد ہو گیا، مجاز سے مرسل ہو جائے گا نا. تو اگر ید کو اپنے حقیقی ہاتھ میں ہی مانو تو حقیقت، ورنہ مجاز سے مرسل اگر احسان اور نعمت کے معنی مانو. ولل تمست غنت دارین من یدہ، سرکار کے جود و کرم سے میں نے دارین کی مالداری طلب نہیں کی، دارین کی مالداری طلب نہیں کی. الا استلمت الندى من خیر مستلم، نہیں کی مگر پھر بھی مگر مل گیا. یعنی اب یہاں پر نفی اس لیے نہیں ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے طلب ہی نہیں کی، مطلب بتانا یہ ہے کہ طلب اتنی کی اور ملا اتنا زیادہ، یہ بتانا ہے. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں ولل تمست غنت دارین من یدہ، سرکار کے جود و کرم اور فضل و کرم سے میں نے دارین کی مالداری طلب نہیں کی. الا استلمت، استلم یستلم حاصل کر لینا، مل جانا. الا استلمت الندى، الندى کا معنی جود و سخا، فیاضی، عطیہ، بھیک. الا استلمت الندى، لیکن میں نے بھیک پالی. من کی کہاں سے پائی؟ من خیر مستلمی. استلم یستلم، استلام کا معنی حاصل کرنے والا، حاصل کرنا. مستلم، مستلم اسم مفعول جس سے حاصل کیا جائے. من خیر مستلمی، اب جس سے حاصل کیا جائے تو وہ تو دینے والا ہی ہوگا نا. تو مستلم یہاں پر بے معنی معطی لے لو، دینے والا ہے، داتا، دینے والا. میں نے دارین کی مالداری ان کے فضل و کرم سے، ان کی نعمتوں سے تلاش اور طلب نہیں کی، مگر یہ کہ میں نے بھیک بہتر داتا سے حاصل کر دی، یعنی بغیر مانگے ہی عطا کر دیا. اب یہاں پر التمستو اور استلمتو میں دیکھو حروف پلٹ گئے ہیں، بس پلٹ گئے نا حروف. دیکھو یہاں پر لمسن اس کا مادہ ہے، اس کا سلمن مادہ ہے، بالکل پلٹ گئے نا حروف. کون سا جناس ہوگا؟ قلب، پلٹنے والا ہے. تو التمستو اور استلمتو کے درمیان جناس قلب ہوگا، اور مستلم اور استلمتو کے درمیان جناس اشتقاق ہوگا. ٹھیک ہے. استیلام، خیر، ندا، ید، غنا، ان سب کے درمیان دیکھو تو مراد النظیر ہے. لا تنکر الوحی من رؤیاہ ان لہ قلبا اذا نامت العینان لم ینمی. فرماتے ہیں کہ انکرا ینکر، انکار، منع کرنا، انکار کرنا. لا تنکر فعل نہیں، لا تنکر الوحی، تو وحی کا انکار مت کر. کون سی وحی؟ من رؤیاہ، یہ من رؤیاہ یہ الوحی سے حال واقع ہے، اس حال میں کہ وہ خواب سے ہو، یعنی خواب کی وحی کا انکار مت کر. کیوں؟ کیونکہ نبی کا خواب ہی کب ہے، وہ خواب ہے لیکن ویسا خواب نہیں ہے جیسے ہمارا خواب ہوتا ہے. جیسی ہماری نیند ہوتی ہے ویسے نبی کی نیند نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ ان لہو قلبا، کیونکہ سرکار کا جو قلب مبارک ہے، اذا نامت العینان لم ینمی، جب آنکھیں سوتی ہیں تو وہ قلب مبارک نہیں سوتا ہے. تو ہماری نیند سے بالکل الگ نیند ہوگی سرکار کی، تو اس لیے سرکار کا خواب بھی وحی ہے، سرکار کا خواب وحی ہے، اس لیے ان کے خواب کی وحی کا بھی انکار مت کرو. یہ فرق بتا رہے ہیں ہمارے اور سرکار کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے. ذات تو چھوڑو، آراز جو ہے نا انہی میں کوئی مطلب مماثلت نہیں ہے، آراز میں مماثلت نہیں ہے.
احوال میں مماثلت نہیں ہے تو ذات میں کیسے مماثلت ہو سکتی ہے؟ وہ کتنے بڑے بیوقوف ہوں گے جو ذات میں بھی مماثلت مان لیتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں کیسی بات ہے یار. لا تنکر الوحی من رؤیاہ ان لہ، خواب کی وحی کا تو انکار مت کر کیونکہ سرکار کا قلب ہے. اذا نامت العینان لم ینمی، جب دونوں آنکھیں سرکار کی سوتی ہیں تو قلب مبارک نہیں سوتا. ایک حدیث پاک کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ سرکار نے فرمایا کہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے. حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے جس کو تلمیح کہتے ہیں. کسی حدیث، قرآن کی آیت، تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ اگر کسی شعر سے ہو تو اسی کا نام تلمیح ہے. یہاں پر نامت عینان، نامت اور لم ینم کے درمیان تو اتباق سلب ہے، ٹھیک ہے. عینان اور نامت رویہ ان سب کے درمیان مرات النظیر ہے، اور نامت اور لم ینم کے درمیان جنا سے اشتقاق بھی ہے. وذاک حین بلوغ، وذاک حین بلوغ من نبوتہ فلیس ینکر فیہ حال محتلم. وذاک، ذاکا سے اشارہ ہے خواب میں وحی کا آنا، جو ماقبل کے شعر سے سمجھ میں آیا اسی کی طرف ہے ذاکا. یہ خواب میں وحی کا آنا حین بلوغ من نبوتہ، نبوت کے بلوغ کے وقت تھا. نبوت کے بلوغ کا مطلب جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت یہ مراد ہے. یہ خوابوں میں وحی کا آنا سرکار کے نبوت کے پیغام اور اعلان کے وقت تھا. فلیس ینکر فیہ حال محتلم، اور اعلان نبوت جس حال میں جس وقت کیا گیا نا، ایسے وقت میں تو کسی عام عقل مند کی بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. اور سرکار تو نبی ہے، ان کی بات کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ فرماتے ہیں. محتلم کا معنی یہاں پر عاقل، بالغ، سمجھدار. وذاک حین بلوغ من نبوتہ، یہ خوابوں میں وحی کا آنا سرکار کے اعلان نبوت کے وقت ہوا. فلیس ینکر فیہ حال محتلم، تو اس حال میں کسی بھی عاقل کا حال کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس وقت میں کسی عاقل کے حال کا انکار نہیں کیا جاتا. اور آپ تو سید الانبیاء ہیں تو ان کے حال کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تبارک اللہ ما وحی بمکتسب ولا نبی علی غیب بمتہم. اللہ کی تبارک اللہ، اب یہ تو بطور جملہ یہ دعا تبارک اللہ بولا جاتا ہے. اللہ برکتوں والا ہے، اللہ برکتیں دینے والا ہے، اللہ کے لیے پاکے. تبارک اللہ ہے شان تیری ہے. اب آگے کی ضرورت نہیں ہے. تبارک اللہ، اللہ برکتوں والا ہے، برکتیں دینے والا ہے. ما وحی، یہ بطور حمد ہے، بطور شکر ہے. تبارک اللہ بطور شکر بھی بولتے ہیں، ہے نا. تبارک اللہ ہے شان تیری، وہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو تبارک اللہ جو لفظ بولا ہے نا، بطور شکر ہی بولا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی شان، اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ کی شان اتنی عظیم ہے. کتنی عظیم ہے؟ کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وصال کا مطالبہ کیا، دیدار کا مطالبہ کیا، تو فرما دیا گیا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. وہاں تو یہ کہہ دیا گیا لن ترانی، ارے لن تاکید کے ساتھ، یہ دیکھو اسی لیے جوش لن ترانی، اعلیٰ حضرت جوش لفظ بول رہے ہیں، کتنے زور کے ساتھ ہے نا. لن کہا گیا، لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تاکید کے ساتھ. تو اسی تاکیدی معنی کو اور واضح کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے لفظ جوش بیان کیا، جوش لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے. تو یہ نبی کی
بڑی عظیم شان ہے نا، اسی کی تعریف کرتے ہوئے تبارک اللہ لفظ بولے۔ تبارک اللہ، اللہ ہی کے لیے حمد و ستائش ہے۔ ما وحی بمکتسب، وحی کوئی کسبی چیز نہیں ہے، بمکتسب کسبی چیز نہیں ہے کہ خود سے آدمی حاصل کر لے، ولا نبی علی غیب بمتہم، اور نہ ہی کوئی نبی غیب پر تہمت زدہ ہے۔ اتہمہ یتہم، اتہام کا معنی تہمت لگانا۔ اب تہمت لگانے کا مطلب، تہمت تو یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے اور تم مجھے نہ دو تو یہ بھی تہمت ہے، یہ بھی مطلب کیا ہے، برائی کی طرف منسوب کرنا ہے، برائی کی طرف منسوب کرنا ہی تہمت ہے۔ تو اب علامہ بوصیری علیہ الرحمہ کا یہ فرمانا کہ کوئی بھی نبی غیب پر متہم نہیں ہے، اس کو تہمت نہیں لگائی جاتی، اس کا مطلب غیب بتاتا ہے، غیب کو چھپاتا نہیں ہے، یہی تو مطلب ہوا نا ہے۔ جیسے کہ ایک تفسیر کے مطابق وما ہوا علی الغیب بضنین میں ہوا کی ضمیر کا مرجع سرکار کی ذات ہے، ایک تفسیر۔ اور اگر اللہ کی بھی ذات ہے تو ہمارے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، تو بتائے گا کس کو؟ تو ظاہر بات ہے الا من ارتضی من رسول وما كان الله ليظهركم على الغیب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول احدا الا من ارتضی من رسول، ہے نا، قرآن نے فرمایا۔ تو کس کو بتائے گا اگر اللہ رب العزت بخیل نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے کسی کو تو بتا رہا ہے نا، تو وہ رسول کرام ہیں، رسولان اعظام ہیں، تب بھی ثابت ہو گیا کہ رسولان کرام انبیاء علیہ السلام غیب داں ہیں، ہے نا۔ تو یہ اتنے پرانے بزرگ یہ تو یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور ظاہر بات ہے یہ اپنے ماقبل والوں سے جان کر عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ تو اس لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنے کا جو سلسلہ ہے نا، وہ صحابہ کرام سے ہی چلا آ رہا ہے، سمجھے نہیں؟ بعد والے لوگ کہتے ہیں کہ غیب نہیں ہے نا، انہیں کہاں سے خبر مل رہی ہے؟ یہ بزرگ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ولا نبی علی غیب متہمی، اور نہ ہی کسی کوئی نبی غیب پر متہم ہے، یعنی ہر نبی غیب کی خبر دیتا ہے نا۔ کم ابرأت وصبا باللمس راحتہ واطلقت اربا من ربقۃ اللمم۔ ابرأ یبرأ، ابرا شفا یاب کرنا، شفا دے دینا۔ وصب کا معنی ہوتا ہے سخت بیمار، سخت بیمار، یا جس کو اپاہج کی بیماری ہو گئی ہو اس کو وصب کہتے ہیں۔ باللمس، لمس کا معنی ہوتا ہے چھونا، ہاتھ لگا دینا۔ راحتن کا معنی ہوتا ہے ہتھیلی جمع راحن، راحتن کی جمع راحن، ہتھیلی۔ وَأَطْلَقَتْ اطلق یطلق، اطلاق کھول دینا۔ عربن کا معنی ہوتا ہے محتاج، پریشان حال۔ تو اطلقت عربن کا معنی ہوا محتاج کو چھٹکارا دے دیا۔ من ربقۃ اللمم، ربقہ اس کی جمع ہوتی ہے ربق، ربق کا معنی ہوتا ہے پھندا، کیا ہوتا ہے؟ اور اللمم کا معنی ہوتا ہے جنون، ایک قسم کا جنون، پاگل پن۔ اب معنی ہوگا کم ابرأت وصبا باللمس راحتہ، کتنے بیماروں کو سرکار کے دستے مبارک نے، ہتھیلی نے، کف دست نے کتنے بیماروں کو چھو کر شفا دے دی۔ وَأَطْلَقَتْ عَرِبًا مِّن رِبْقَةِ اللَّمَمِ، اور کتنے پریشان حال محتاج قیدیوں کو بھی، جنون، یا یہ کہہ لو کتنے بے عقلوں کو بھی جنون اور پگلے پن کے پھندے سے چھٹکارا دے دیا ہے، کتنے محتاجوں کو پریشانی کے پھندے سے چھٹکارا دے دیا۔ تو یہ بزرگ انبیاء علیہ السلام ہمارے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کو بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ چلیے چھوڑیے۔